السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ان چینل لنگوسٹکس وتھ حورین۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اسٹوڈینٹس؟ آج ہم نے بات کرنی ہے اسٹیجز آف لینگویج پلاننگ پہ۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹروڈکشن آف لینگویج پلاننگ، لینگویج پالیسی اور نیشنل لینگویج کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے پرنسپلز اور کائنڈس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو آج کرنا ہے اس کے اسٹیجز کو۔ تو دیکھیں جی، جب لینگویج جس طرح سے ہم نے کائنڈس اور پرنسپلس پڑھے ہیں، تو کچھ اصولوں کے تحت لینگویج کو پلان کیا جاتا ہے یا کسی بھی کام کو کیا جاتا ہے، اور اصولوں کے ساتھ ساتھ بھی کچھ پروسیس سے گزار کے بھی کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ بات سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اصول بھی کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اور جو مراحل ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے تو وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سلیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد کوڈیفیکیشن ہوتی ہے۔ کوڈیفیکیشن یہ سمجھ لیں کہ اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کون سے لنگوسٹک فیچرز کرنے ہیں، کون سی وکیبلری اور اس طرح کے اسٹرکچرز وغیرہ کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں۔ امپلیمنٹیشن اور الیبوریشن بوتھ آر ریلیٹ ٹو دی یوز، اپلائی اور ایکسیپٹنس۔ اٹس ریلیٹ ٹو دی بیہیویئر آف دی پیپل، ہاؤ مچ پیپل ایکسیپٹ دی چینج، کتنا کہ جو چینج کیا گیا ہے، جو نئی ٹرمز ڈالی ہیں، کچھ نکالی ہیں، کوئی اسپیلنگ چینج کیے ہیں، کوئی بھی جو بھی اسٹیٹس چینج ہوا ہے، کتنا لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور پھر کیا اس کے بارے میں لوگوں کا بیہیویئر ہے۔ تو ایکسیپٹنس از ریلیٹ ٹو دس۔ چلیں جی، اس کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں سلیکشن، ظاہر ہے سب سے پہلے تو سلیکشن ہی ہوتی ہے اور ڈیسائیڈ ہی ہوتی ہے ہر چیز کے حوالے سے۔ اٹ ریفرز چوائس آف اے لینگویج ورائٹی ٹو فلفل سرٹن فنکشنز ان اے گیون سوسائٹی۔ تو باقی کے کام لینے کے لیے لینگویج سے ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو لینگویج کی ورائٹی کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کون سی لینگویج کو نیشنل، آفیشیل یا اس طرح سے بنانا ہے، اور اس کے بعد اس کی ورائٹی کو، کس ورائٹی کو اسٹینڈرڈ میں رکھنا ہے، یہ چیز سلیکٹ ہوتی۔ اس کے بعد ہے جی کوڈیفیکیشن۔ اس میں دیکھیں اٹ از کریشن آف اے لنگوسٹک اسٹینڈرڈ اور نارمس۔ لنگوسٹک کہتے ہیں لینگویج کو سائنٹیفکلی یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اس میں رولز اور اسٹینڈرڈ کیا ہے فار دی سلیکٹڈ لنگوسٹک کوڈ۔ اٹ از ڈیوائڈیڈ ان 3 سب اسٹیجز۔ تو جو کوڈیفیکیشن ہے نا، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 اسٹیجز میں۔ یہ جو اسٹیجز ہیں اس میں ہے سب سے پہلے گرافکزیشن، گرامیٹیکلزیشن اور لیکسیکلزیشن۔ جو گرافکزیشن ہے، اٹ از کنسرن ود دی ڈیولپمنٹ آف رائٹنگ سسٹم، نام سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ گرامیٹیکلزیشن جو ہے اٹ از کنسرن ود دی ڈیسیژن آف رولز اینڈ نارمز آف گرامر۔ گرامر کے اندر چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، کس کو ٹریڈیشنل گرامر میں کون سے رول کو رہنے دینا ہے، کون سے کو نہیں رہنے دینا۔ دیز تھنگز آر لیکسیکل، اٹس ریلیٹ ٹو ورڈس اینڈ وکیبلری۔ اٹ ڈیلز ود دی آئیڈینٹیفیکیشن آف وکیبلری۔ اس کے بعد جی جو تھرڈ اسٹیج ہے لینگویج پلاننگ کا، اس سے ہے الیبوریشن۔ اٹ از کنسرن ود دی ڈیولپمنٹ آف لینگویج فار یوز ان آل اسپیکٹس آف سوشل لائف۔ اس کا مطلب ہے جی جو زبان ہے اس کا اسٹینڈرڈ وہ سلیکٹ ہو گئی، اسٹینڈرڈائز، جو اس میں جو چیزیں سلیکٹ کرنی ہیں وہ ہو گئی۔ اس کے بعد لنگوسٹکلی بھی وہ سلیکٹ ہو گئی کہ اس میں کون سے فیچرز ڈالنے ہیں، کون سا رائٹنگ سسٹم، کون سی گرامر اور کون سی وکیبلری، ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد اس کا یوز رہ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ الیبوریشن میں کہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ان آل اسپیکٹس آف سوشل لائف میں، اور اپیرنس آف اے باڈی آف لٹریری ورک ریٹن ان دی اسٹینڈرڈ لینگویج۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بکس پبلش ہونے لگ جاتی ہیں، جرنلز، آرٹیکلز، نیوز پیپرز، اور انسٹیٹیوشن میں اکیڈیمیکلی اور ایجوکیشنلی اور ہر لحاظ سے وہ معاشرے اور اداروں دونوں میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن اور الیبوریشن دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ Implementation, it deals with the promotion of previous stages such as
selection codification by making society more exposed to this language. تو اس کو لینگویج کو مور پروڈیوس کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اٹ از ڈن بائی دی پروڈکشن آف بکس. دیکھیں جی جیسے پیچھے تک لٹریری ورک ریٹن ان دی اسٹینڈرڈ لینگویج یوز بھی معاشرے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور باقی جو ہیں اکیڈیمیکلی اور ایجوکیشنل کام وہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ جو مور ایکسپوز کی جاتی ہے لینگویج، اور یہ کام ڈن ہوتا ہے بائی دی پروڈکشن آف بکس، نیوز پیپر، ایجوکیشن، ایڈمنسٹریشن. تو جب انسٹیٹیوشنس میں اور ایجوکیشن میں یہ شامل ہو جاتی ہے لینگویج، تو تب اس کی پروڈکشن اور ایکسپیئر اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا یوز اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اچھا بھی. گورنمنٹ اٹیمپٹس ٹو انکریج دی یوز آف دی اسٹینڈرڈ لینگویج. یہ گورنمنٹ بھی ظاہر ہے کوشش کرتی ہے کہ لوگ جو ہے اسٹینڈرڈ لینگویج اور اسٹینڈرڈ ورائٹی آف اینی پرٹیکولر لینگویج اس کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس کے بعد ہے ایکسیپٹنس. دس تھنگ از ڈن بائی دی پبلک. ایکسیپٹ پبلک نے کرنا ہوتا ہے، باقی سارے کام اتھارٹیز اور گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. The status of new language is very important. People's attitude must be considered towards the new language. لوگوں کا جو خیال، رویہ اور تاثرات ہوتے ہیں نئی لینگویج کے بارے میں، یا نئی جو سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں. Steps may be added to enhance the prestige of the language. Government must encourage the people to develop pride ان دی لینگویج اور لائلٹی ٹورڈز اٹ. تو گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی ہے کہ انکریج کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگ نئی لینگویج میں کام کریں، اس کو بہتر کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر فارم اینڈ فنکشن کی بات کی جائے، فارم اینڈ فنکشن کا مطلب ہے کہ کون سی لنگوسٹکلی فیچرس ہیں، کون سی فارمز ہیں، اور پھر اس میں کون سی ان میں سے کون سی چیزیں اس کو یوز میں آتی ہیں، اور کون سی اس کو سلیکشن میں لینگویج کی سیٹنگ میں آتی ہیں. تو سلیکشن اینڈ کوڈیفیکیشن جو ہے وہ لنگوسٹکلی لینگویج کو ڈیسائیڈ کرنا اور اس کے اندر فیچرز وغیرہ کو سیٹ کرنے میں آتی ہیں. اور الیبوریشن اور ایکسیپٹنس از فرام دی پیپل، از فرام دی پبلک، از فرام دی کامن پیپل ان دی کنٹری اینڈ ان دی اسٹیٹ. یہ ان کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ فنکشن میں آئے گی. اینڈ ایٹیٹیوڈس ڈن بائی دی پیپل. دس از آل اباؤٹ اسٹیجز آف لینگویج پلاننگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.